بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رجیم چینج کے سب کرداروں کی باری آئے گی کیونکہ یہ سیاسی طور پر اب زندہ لاشیں ہیں، تعفن زدہ لاشیں، کیونکہ ان کو استعمال کر لیا گیا، ٹیشو پیپر کی طرح اب ان کو پھینکا جائے گا، یہی مقدر ہے۔ ابھی تو آغاز ہے، کوئی بات کرتا ہے جسٹس منیر کی، کوئی بات کرتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی۔ اب جناب ہو یہ رہا ہے کہ سکندر سلطان راجہ، چیف الیکشن کمشنر، جو بظاہر لگ رہا تھا کہ اب تا حیات ہی وہ رہیں گے کیونکہ آئین میں ترمیم کر دی گئی تھی، 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ان کو خوش کیا گیا کہ جب تک نئے چیف الیکشن کمشنر کا تقرر نہیں ہو جاتا تب تک یہی کنٹینیو کریں گے۔ لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ اب بات آ گئی ہے مشاورت تک، اور اس کی تفصیل بھی اب سامنے آ رہی ہے، تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں بھی یہ تھا کہ جی ان کو آئینی بینچ یا ایک نئی عدالت بنائی جائے گی، آئینی عدالت، اور سپریم کورٹ کے پیرلل، وہ کافی حد تک وہ کام تو ہو گیا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب تڑپ رہے ہیں اور پریشان ہیں، کوئی ان سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا، پھر وہ کالم لکھنا چاہتے ہیں، کوئی ان کا کالم چھاپنا پسند نہیں کرتا۔ یہاں تک رپورٹ ہو رہا ہے، رپورٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میری کوئی دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ یہ حال ہو گیا قاضی فائز عیسیٰ کا ابھی سے ہی۔ تو اب چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، جن کے بارے میں یہ رپورٹ کیا گیا کہ ان سے جب پوچھا عمران خان کے خلاف کیوں ہیں تو کہا کہ جی میری اہلیہ کو جب ترقی ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی رشوت ہے نون لیگ کی طرف سے۔ پھر ان کے سسر سکندر سلطان راجہ کے، وہ نون لیگ کے بہت قریب رہے، تو یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اور ابھی تو آپ دیکھیے نا، تاریخ ابھی سے لکھی جا رہی ہے۔ یہی تو سوشل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے جس میں ایک ایک چیز کا پتہ لگتا ہے، حوالہ سامنے آ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں حکومت کی مشکلات۔ اب آئی ایم ایف ایک ایک چیز ڈکٹیٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ نے جون میں ہر صورت بجٹ پاس کروانا ہے، اور بجٹ بھی ہماری مرضی کے مطابق، جس طرح ہوتا ہے نا کہ کوما فل سٹاپ، اس کا بھی فرق نہیں ہوگا۔ زراعت پر بھی ٹیکس لگانا ہے اور ٹیکس اکٹھا کر کے دکھانا ہے۔ حکومت جس طرح سے ٹیکسز اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس کو نہیں مانا۔ پھر عمران خان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس نے اس وقت حکومت کی نیندیں اڑا دی ہیں کہ اب تحریک پورے ملک میں چلے گی۔ پھر ساتھ یہ کہہ دینا کہ مہرنگ بلوچ کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا، یہ بڑی خوفناک سٹیٹمنٹ ہے حکومت کے لیے، کیونکہ حکومت نے تو ان کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پورے ملک میں یہ تحریک چلے گی۔ شہباز شریف کے بارے میں تو ایسی گفتگو کر دی ہے کہ وائرل ہو رہی ہے، لیلا قرار دے دیا ہے شہباز شریف وزیر اعظم کو کہ شہباز شریف لیلے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، اور ان کی رسی ان کے ہاتھ میں، ذرا دور جاتے ہیں تو سانس بند ہونے لگتی ہے، یہ پھر قریب آ جاتے ہیں۔ یہ اب الفاظ اس وقت وائرل ہو رہے ہیں، عمران خان کا نیا پیغام، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ پھر میری ملاقاتوں پر پابندی لگ جائے۔ اور اس پر اب ایف آئی اے کے نئے نوٹسز بھی آ گئے ہیں، علیمہ خان صاحبہ کو، دیگر خواتین کو۔ لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں سختیاں بڑھیں گی عمران خان کے خلاف بھی، اور ان کی فیملی کے خلاف بھی، ان کے لوگوں کے خلاف بھی، کیونکہ پھر تحریک کی طرف بات جا رہی ہے، تو سختیاں بڑھیں گی۔ لیکن پہلے ہی ہم نے دیکھا ہے جتنی سختی کی جاتی ہے رد عمل بھی اتنا زیادہ سامنے آتا ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ پہلے تو آپ لوگوں کو بنی بنائی پارٹی مل گئی، مشکل وقت اب آیا ہے، اگر میں جیل کاٹ سکتا ہوں تو آپ بھی اس کے لیے تیار رہیے۔ یہ باتیں عمران خان کی طرف سے سامنے آئی ہیں۔ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں حالات بدستور خراب ہے۔ بلوچستان میں اسسٹنٹ کمشنر کو ضلع کیچ سے نامعلوم شدت پسندوں نے اغوا کر لیا ہے۔ سرکاری افسر اغوا ہو رہے ہیں، عام آدمی کا سوچئے، ان کو تو بسوں سے اتار کر مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ حالات بنے ہوئے ہیں۔ بجٹ مذاکرات، آئی ایم ایف کے مزید مطالبات سامنے آ گئے ہیں، مطالبات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ حکومت جو ایک ایسی حکومت ہے جس کو مسلط کیا گیا ہے، انہوں نے جناب سر اپنا جھکایا ہوا ہے ایم ایف کے آگے۔ ان کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ عوامی لوگ تو ہے نہیں، الیکشن یہ فری اینڈ فیئر ہونے نہیں دیتے۔ جو کچھ آئی ایم ایف نے کہنا ہے انہوں نے وہ کرتے چلے جانا ہے، ان کو صرف اپنا اقتدار عزیز ہے۔ آئی ایم ایف نے بجٹ کے تمام مراحل سٹاف لیول معاہدے سے مشروط کر دیے ہیں۔ سارے مراحل وہ ہوں گے بجٹ کے جو آپ نے ہم سے ایگری کیا ہے اس کے مطابق ہوں گے۔ آئی ایم ایف منقولہ اثاثوں پر کیپٹل ویلیو ٹیکس کی تجویز مسترد، ڈیجیٹل سروس پر ٹیکس کی اجازت۔ آئی ایم ایف بتا رہا ہے کہ یہ ٹیکس آپ لگا سکتے ہیں، یہ ٹیکس آپ نہیں لگا سکتے، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی، بھارتی حمایت یافتہ 14 خوارج ہلاک۔ آئے دن اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، پھر بھی آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ابھی تک مکمل طور پر نہیں ہو پا رہا۔ پیکا ایکٹ کیس، جس میں صحافی بھی ساتھ ہیں اور صحافی گئے ہوئے ہیں، صحافی برادری گئی ہوئی ہے، مہینوں کے بعد آخرکار کیس لگتا ہے اور پھر اس میں تاریخ لمبی ڈل جاتی ہے۔ پیکا ایکٹ میں یہ ہے کہ جی کوئی خبر کسی نے بھی اگر شیئر کر دی جو حکومت کو پسند نہ آئی، حکومت نے کہنا ہے جی فیک نیوز ہے، اور بندے کو پکڑ لو اور اٹھا لو۔ یہ ہو رہا ہے، اور وہ کیس ہی نہیں لگ رہا۔ حتیٰ کہ کیس لگتا ہے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے
اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ توہین عدالت کا کیس لگا، عمران خان سے ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، تو اس میں پتہ چلا کہ یہ کیس غلطی سے لگ گیا ہے، کاز لسٹ میں غلطی سے آ گیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اس سے زیادہ کیا گرا جا سکتا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا حالات بن رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے وزیراعظم کی منظوری کے بغیر ملازمین کو 20% الیکشن الاؤنس دے دیا، تو سکندر سلطان راجہ کہتے ہیں جاتے جاتے میں یہاں تو ہیرو بن کر جاؤں، یعنی لوگوں کے منہ بند کروائے جا رہے ہیں اس طرح سے، تنخواہیں بڑھا کر، مرات دے کر، یہی ہو رہا ہے۔ ایم این اے ایم پی ایس کی کابینہ کی مرات بڑھا دو، ہر جگہ پر یہ الیکشن کمیشن کے ممبران کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہمارے سے غلط کام لیے جا رہے ہیں، ان کی مرات بڑھاؤ، ان کی تنخواہیں بڑھاؤ، اور قانون میں لا رہے ہیں کہ جتنی مرضی ان کی وزارت خزانہ یا دیگر کے الاؤنسز بڑھا دیے جائیں، ان کو اعزازیے دے دیے جائیں، کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ یہ ہو رہا ہے جی خرچے کم کرنے کے لیے، یہ حالات ہیں۔ ثبوت سامنے آتے چلے جا رہے ہیں۔ سمڑیال میں جو کچھ جھلو پھیرا گیا، عام انتخابات کی نسبت ضمنی انتخابات میں رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد میں تقریباً 14,000 کا اضافہ ہوا۔ تحریک انصاف کے مطابق ان کو حلقے میں نئے ووٹرز کی رجسٹریشن کا علم تک نہیں کہ یہ ووٹر کب کہاں کیسے رجسٹر ہوئے۔ عمومی طور پر الیکشن کمیشن پبلک اناؤنسمنٹ کے ذریعے نئے ووٹرز رجسٹر کرتا ہے، لیکن کسی نے بتایا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کسی کو کچھ خبر ہی نہیں۔ عمران خان کا بیان آ گیا جی۔ عمران خان نے ایکس اکاؤنٹ پر جاری ہونے والے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ جیل سے احتجاجی تحریک کی سربراہی کریں گے، جس میں مہرنگ بلوچ کو بھی دعوت دی جائے گی۔ بیان کے مطابق اب تک پارٹی سب کو بنی بنائی مل گئی تھی، اب مشکل وقت ہے، سب کا امتحان ہے۔ عمران خان کی بہن نے کہا ہے کل اہم سماعت ہے القادر کیس کی، اس کے بعد ایک اور تاریخ ہوگی عید کے بعد۔ یہ لوگ جتنے مرضی پلان بنا لیں، ایک پلان اللہ کا بھی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اس پلان کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ فواد چودھری کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ یہ فواد چودھری صاحب چینلز پر بلائے جا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں تحریک انصاف کے حق میں، اور خاص طور پہ عمران خان کے حق میں بات کر رہے ہیں، گلی شکوے اپنی جگہ۔ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ عمران خان نے اگر کہا ہے کہ تحریک کو اب عمر ایوب لیڈ کریں گے، سلمان قراجہ لیڈ کریں گے، تو ان سے ان کے لاکھ اختلافات، لیکن فواد چودھری، ان کے بھائی فیصل چودھری نے کہا جی اب چھوڑ دیں اختلافات اپنی جگہ، عمران خان نے کہہ دیا تو ہم سے جو ہو سکے گا ہم کریں گے۔ تو فواد چودھری صاحب آ کر جب باتیں کریں گے اور پرانے راز کھولیں گے تو پھر مسائل تو ہوں گے۔ تو اب فواد چودھری ایک بڑی شخصیت، سابق وفاقی وزیر، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، اور حتیٰ کہ اس کیس میں مکمل چالان بھی پیش نہیں کیا گیا، مگر عدالت نے کہا ہے، خصوصی جج اینٹی کرپشن خابر رشید نے فواد چودھری کی عدالت میں پیش نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا۔ عدالت نے پولیس کو ہدایت کی کہ فواد چودھری کو گرفتار کر کے 30 جون کو عدالت میں پیش کریں۔ یہ جناب کہا گیا ہے، اور سخت کارروائی کرنے کا کہہ دیا گیا فواد چودھری کے خلاف۔ شہباز شریف لیلے کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی رسی سے لٹکا ہوا ہے، دور جاتا ہے تو اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ میرا اپنے پارٹی عہدیداران کو پیغام ہے، اگر میں جیل کاٹ سکتا ہوں تو آپ کو بھی کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اب تک پارٹی سب کو بنی بنائی مل گئی تھی، اب مشکل وقت ہے اور سب کا امتحان ہے۔ تحریک کا لاہ عمل چند روز میں قوم کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اس احتجاجی تحریک کے لیے اپنی اتحادی جماعتوں سمیت تحریک تحفظ آئین، جی ڈی اے اور مہرنگ بلوچ کو بھی دعوت دیں گے۔ انشاءاللہ اس تحریک کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ اور کہا اسلام آباد نہیں صرف، وہاں پر سنائپر بلا لیتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، وہاں نہیں، بات اس سے اب آگے جائے گی، ہر طرف احتجاج ہوگا۔ نئے چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تقرری کے لیے مشاورت کا آغاز۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو ملاقات کے لیے مدعو کر لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو خط۔ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی مدت 26 جنوری کو ختم ہو چکی، تقرری کے لیے آپ کو ملاقات کی دعوت دیتا ہوں، وزیراعظم نے یہ کہا ہے۔ ایک طرف عمر ایوب کو نااہل کرنے کی یا ان کو ڈی سیٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ کوئی نیا بندہ لگا کر پھر یہ کام کیا جائے۔ اب لگتا ہے کہ سکندر سلطان راجہ اتنے بدنام ہو گئے ہیں، ان کی افادیت اب ختم ہو گئی ہے، ان کو اب چیف الیکشن کمشنر کے طور پر ہٹانے کی کارروائی شروع ہو گئی، ورنہ تو ان کو تاحیات کیا جا سکتا تھا جب تک کہ جی نیا نہیں لگایا جاتا، اور ویسے لٹکا رہے تھے، مدت تو پوری کر چکے تھے۔ مگر اب دیکھیے کیا حال ہو گیا ہے کہ ان کو ہٹانے کے لیے کارروائی کا آغاز عمر ایوب کے ہوتے ہی ہو گیا ہے۔ تو کچھ تو ہے کہ چیزیں نہیں چل رہی، نہیں نظام ڈیلیور کر پا رہا، تو اب اچھا اس کو ہٹا دو۔ قاضی فائز فارغ ہو گیا، اب اس سے جو کام لینا تھا تحریک انصاف کے خلاف وہ لے لیا گیا، اب اس کو فارغ کر دو، کیونکہ اتنی گالیاں پڑ رہی ہیں، اتنا برا بلا کہا جا رہا ہے، تو عوام ذرا ان کی نفرت کچھ کم ہو جائے گی۔ لیکن نہیں، وہ اس نظام کے خلاف ہے، جو بھی اس نظام کے کرتا درتا تھے، اس سارے نظام میں تھے، وہ چلے بھی جائیں تو لوگوں کا غم و غصہ کم نہیں ہو رہا۔ ان کی جگہ پر نئے اگر بٹھائے جاتے ہیں تو ان کے خلاف بھی لوگوں کا رد عمل وہی ہوگا۔ جب تک آپ لوگوں کی امیدوں کے مطابق، ان کے ووٹ کے مطابق چیزوں کو نہیں لے کر چلیں گے، بہتری نہیں آ سکتی۔ حتیٰ کہ عمران خان نے کہا ہے کہ 3 وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ
قوم کو اتحاد کی شدید ضرورت ہے۔ ایک تو مودی کسی وقت بھی دوبارہ حملہ کر سکتا ہے، ان کی معیشت ہم سے بہت بہتر ہے، 700 ارب ڈالر پر ہے، ہمیں اپنی معیشت بہتر کرنی ہے تو سیاسی استحکام لانا ہوگا۔ پھر بلوچستان خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، اس کے خاتمے کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا، معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں، معیشت مکمل طور پر تباہ حال ہے، سرمایہ دار اور نوجوان مسلسل بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں، اور یہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں آئے گی جہاں پر عدم استحکام ہوگا۔ تو لہٰذا حکومت جو مرضی کر لے، جتنے مرضی یہ ترامیم کے دعوے کرتے چل جائیں، آئین کا حلیہ بگاڑ دیں، 26، 27، 28، 29، 30، 100 ترامیم لے آئیں، بات نہیں بننے والی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔